عمران خان کا یقین یا خوش فہمی۔ عدم اعتماد کے بعد سے عمران خان کے ہر فیصلے میں بے صبری اور حواس باختگی نظر آئی۔ بے صبری انسان سے ہمیشہ غلط فیصلے کرواتی ہے جو لمحہ بھر میں کئی دہائیاں پیچھے دھکیل دیتے ہیں۔ اقتدار سے نکلنے کے بعد عمران خان اس عمل کو دل پر لے گئے اور ہر روز مارکا و حق و باطل یا فیصلہ کن جنگ سمجھتے ہوئے آر یا پار کا ذہن لیے میدان میں اترے۔ انہیں یہ پختہ یقین تھا کہ وہ یہ 5 سال ہر صورت پورے کریں گے اور اگلے 5 سالوں کا بھی پختہ انتظام ہو چکا ہے۔ عمران خان کو خود سے کچھ نہیں کرنا پڑتا تھا بلکہ ان کے آگے طاقتور حلقے حفاظتی دیوار بنے کھڑے ہوتے تھے۔ اس حفاظتی دیوار کو 2028 تک ہر صورت اپنے آگے کھڑے رہنے کا عمران خان کو مکمل یقین تھا۔ عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد عوام کی ہمدردی سمیٹنے میں وہ بہت حد تک کامیاب رہے اور یوں وہ مقبولیت کے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ انہیں وہاں سے پاکستان کا ہر شخص اپنی پارٹی کے اہم ترین رہنماؤں سمیت بونا نظر آنے لگ گیا۔ وہ یہ بھول گئے کہ 2018 میں انہیں اقتدار محض قبولیت کی بنیاد پر ملا تھا، ورنہ اس وقت مقبولیت میں نواز شریف ان سے کہیں آگے تھے۔ پوری پارٹی نے سمجھایا کہ سیاست دان کے لیے اقتدار آنے جانے والی شے ہوتی ہے، لیکن ہمیں قومی اسمبلی سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ عمران خان نے کسی کی بات کو اہمیت نہ دی اور میری پارٹی میری مرضی کے اصولوں کے تحت سب کو استعفیٰ دینے کا حکم دے دیا۔ پارٹی کی اکثریت نے اچھی بھلی چلتی حکومتوں کو نہ چھوڑنے اور اسمبلیاں توڑنے کا مشورہ دیا، مگر عمران خان صاحب نے وہاں بھی میری پارٹی میری مرضی کے تحت اسمبلیاں توڑی اور مقبولیت کے نشے میں سب کو للکارنے کے سلسلے کو مزید تیز کر دیا۔ پارٹی کی اکثریت نے کے پی کے اور پنجاب میں اچھی بھلی چلتی حکومتوں کو نہ چھوڑنے اور اسمبلیاں نہ توڑنے کا مشورہ دیا، مگر عمران خان صاحب نے وہاں بھی میری پارٹی میری مرضی کے تحت اسمبلیاں توڑی اور مقبولیت کے نشے میں سب کو للکارنے کے سلسلے کو مزید تیز کر دیا۔ حکومت گرانے کو امریکی سازش، بیرونی مداخلت اور ملک سے غداری قرار دیا۔ دعویٰ کیا کہ میری حکومت امریکہ نے گروائی کیونکہ میں نے امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا۔ انہوں نے سائفر کو لہرا لہرا کر عوام کو بتایا کہ پہلی دفعہ کسی حکمران نے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی تھی جس کی انہیں سزا ملی ہے۔ ہماری عوام نے امریکہ مخالف بیانیے کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور یوں عمران خان کو عوامی ہمدردی سمیٹنے کا موقع آسانی سے میسر آ گیا۔ نیب کے ایک کیس میں عمران خان کی گرفتاری ہوئی تو عمران خان کی پارٹی نے اس پر کور کمانڈر ہاؤس جلا دیا۔ شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی گئی، حساس ترین مقامات کو نشانہ بنایا گیا، گاڑیاں جلائی گئیں، پلازے نظر آتش کیے گئے۔ ملک کے اہم ترین اور حساس اداروں کے خلاف عوام کو لا کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی۔ عوام اور ان کے محافظوں کے درمیان نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ اس حد تک پار کرنے کی کوشش کی گئی۔ پی ٹی آئی نے مقبولیت کے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر چھلانگ لگا دی جس سے وہ شدید زخمی ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی اس کی مرہم پٹی کے بعد یہ جابر ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے عمران خان کا سیاسی بلوغت کا مظاہرہ کرنا بہت ضروری ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر درجنوں اہم افراد پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر رہے ہیں۔ جس امریکہ پر حکومت گرانے اور پی ڈی ایم کی حکومت بنوانے کا الزام تھا، عمران خان اسی امریکہ سے دن رات مدد کی اپیل کر رہے ہیں۔